بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے صرف و نحو۔ صرف میں ہم الفاظ کی بحث کرتے ہیں۔ الفاظ یعنی کلمہ، اور کلمہ کی ہمارے پاس تین اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسی طرح صرف و نحو۔ نحو کیا ہے؟ اصل میں نحو کا مطلب ہے جملوں کی بحث، جس میں ہم جملوں کی بحث کرتے ہیں۔ جملوں میں مرکب آ جاتے ہیں۔ مرکب کی دو اقسام ہوتے ہیں، ایک مرکب تام، ایک مرکب ناقص۔ آج ہمارا ٹاپک اصل میں صرف کی جو بحث، صرف میں الفاظ کی جو بحث ہے۔ الفاظ، یہ لفظ کون سا ہے، یعنی اس میں معرفہ ہے، اس میں نکرہ ہے، مشہور نام ہے یا عام نام ہے، کون سا نام ہے؟ اس نام کو جب ہم بتاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ایک نام جو ہے ایک لفظ ہوتا ہے، ایک کلمہ ہوتا ہے۔ اسی طرح فعل ہے، کھانا ہے، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، جتنے بھی ورب ہیں سارے کے سارے فعل ہیں۔ اسی طرح حروف ہیں، اور، پر، تک وغیرہ، یہ سارے حروف ہیں۔ آج ہم اسم کی اقسام کے بارے میں بتائیں گے۔ پیارے بچوں، اسم کی دو قسم کی اقسام ہوتی ہیں۔ ایک اسم کے معنی کے اعتبار سے قسم ہوتی ہے، اور ایک اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے قسم ہوتی ہے۔ اسم کی معنی کے اعتبار سے دو اقسام ہیں، یعنی اسم کی معنی کے اعتبار سے اس میں معرفہ، اس میں نکرہ، یعنی پراپر ناؤن اور کامن ناؤن۔ پراپر ناؤن اینڈ کامن ناؤن۔ اس میں معرفہ اصل میں ہم کہتے ہیں ایسا نام جو مشہور ہو، جو زبان زد عام ہو، ہر بندے کو پتا ہو، ایسا مشہور نام، اس کو ہم اس میں معرفہ کہتے ہیں۔ اس میں معرفہ کے آگے 5 اقسام ہیں: اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول۔ 4 اقسام ہیں: اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول۔ ان چاروں اقسام میں سب سے پہلے ہم اس میں علم کو پڑھیں گے۔ اس میں علم کو سمجھنے کے لیے یہ لوگ سمجھ لیجیے، علامتی نام۔ یہ علامتی نام ہوتا ہے، یا حکومت کی طرف سے ملتا ہے، یا قوم کی طرف سے ملتا ہے، یا گھر والوں کی طرف سے ملتا ہے، یا پھر جو ہے وہ شعراء کی طرف سے ملتا ہے، یا پھر ماں باپ کی وجہ سے بچوں کا، اور بچوں کی وجہ سے ماں باپ کا نام ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں علم کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے خطاب۔ خطاب یعنی ایسا نام جو حکومت کی طرف سے ملتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے کہ ہے اور خے بچوں کو یاد رکھنے کے لیے بچے مکس کر جاتے ہیں، حکومت سے ملے ہوئے نام کو قوم کے نام سے، قوم کی طرف سے ملے ہوئے نام کو، تو ہم ہے اور خے، اور لقب میں ابھی دیکھیے قائد اعظم ہے، کاف ہے، اس سے آپ کو یاد رہ جائے گا، یعنی 2 نقطوں والا، 2 نقطوں والا۔ ہر چیز کے اوپر تو فالو نہیں ہوتا یہ، لیکن بہرحال اس طرح یاد رہ جائے گا۔ حکومت کی طرف سے ملتے ہوئے نام، یعنی شمس العلماء، وقار الملک، سر کا خطاب، یہ سارے کے سارے خطاب ہیں۔ یہ اس میں علم کی ٹائپ ہے، یاد رہے، یہ سارے کے سارے اس میں معرفہ ہے۔ اس میں معرفہ مشہور نام کو کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے لقب میں قائد اعظم ہے، ماغر ملت ہے، علامہ ہے، صادق ہے۔ اسی طرح کے مختلف نام جو ہے قوم کی طرف سے جو ہمیں ملتے ہیں، جو کسی انسان کی جو ہے وہ اعمال کی وجہ سے، یا ان کے اچھی خصلتوں کی وجہ سے ان کو نام ملتے ہیں، اس کو ہم لقب کہتے ہیں۔ اسی طرح تخلص ہے۔ تخلص میں شاعر اپنا ایک اسپیسیفک چھوٹا نام استعمال کرتا ہے، اس کو ہم تخلص کہتے ہیں۔ جیسے غالب ہے، میر ہے، حسرت ہے، جو ہے بہت سارے ایسے نام جو شعراء کے انہوں نے اپنا لکھنے مقطع میں استعمال کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ غزل کے مقطع میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ نام استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ کسی بھی شاعر کا مخصوص نام ہوتا ہے۔ اسی طرح عرف پہ آ جائیں، عرف یعنی جو ماں باپ پیار سے اپنے بچوں کا نام رکھ دیتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ محلے والے پیار سے کسی بچے کا نام رکھ دیتے ہیں، اس کو جیسے مٹھو ہے، چندا ہے، جو ہے وہ بہت سارے ایسے نام آپ کو نظر آئیں گے۔ اسی طرح کنیت ہے۔ کنیت میں جیسے جو ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے بیٹے کا نام جو ہے، جیسے ابن مریم، ابو القاسم، ابن بطوطہ۔ یہ اصل میں اس میں علم کی 5 اقسام ہیں، اور ان 5 اقسام میں جو ہے وہ تمام نام جو ہے وہ خاص ہیں، جو کہ ہم اس میں معرفہ یعنی پراپر ناؤن ہے۔ اسی طرح اس میں نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے،
اسم نکرہ میں اسم نکرہ کی اکثر 4 اقسام ہیں، ویسے لکھنے میں 5 بھی کہیں لکھی ہوتی ہیں، لیکن ویسے جو ہماری جو نیو بک آئی ہے زمان کی جماعت کے اعتبار سے اس میں 4 اقسام ہیں، اور مکبر اور مصغر کو انہوں نے ایک ہی جگہ مرج کر دیا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح اسم نکرہ ہے، اسم نکرہ کی 4 اقسام ہیں، صوت یعنی آواز، آلہ یعنی کوئی جو ہے وہ انسٹرومنٹ، کوئی بھی چیز، مصغر یعنی ایسا نام جو کہ چھوٹا، نام سے چھوٹا لگے، مکبر ایسا نام جو نام سے بڑا لگے، ظرف کی 2 اقسام ہیں، آگے سے ظرف زمان اور ظرف مکان۔ اصل میں ایکچوئل میں اس کی 4 اقسام ہیں، ان 4 میں سے ظرف کی 2 اقسام آگے بھی ہیں۔ صوت میں دیکھیں کہ جو بھی آواز کا نام ہوتا ہے، جیسے کائیں کائیں، صوت، اس میں نکرہ کی پہلی قسم ہے صوت، یعنی کوئی بھی آواز کا نام، کائیں کائیں جیسے فوراً ہمیں ذہن میں آتا ہے کہ کبا کائیں کائیں کرتا ہے، اسی طرح کوکو ہمیں فوراً ذہن میں آتا ہے کوئل کوکو کرتی ہے۔ تو آواز کا جیسے سائیں سائیں، تو جتنی بھی آوازیں ہیں، آوازوں کے نام ہیں، اصل میں وہ کیا ہے، اس میں صوت۔ اسی طرح آلہ ہے، چھری ہے، چاقو ہے، چمٹا ہے، ہتھوڑی ہے، گھر میں کوئی بھی چیز ہے، پیچ کس ہے، واٹ ایور، سب کے سب کیا ہے، جو ہے وہ آلہ ہے، اس میں آلہ ہے، یہ کامن ناؤن ہے سارے کے سارے۔ اسی طرح مصغر اور مکبر میں تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے ہتھوڑی ہے تو ہتھوڑا نام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی چیز بڑی ہے اور یہ چیز کوئی چھوٹی ہے، ڈبیا چھوٹی ڈبیا، ڈبہ بڑا، راہ راستہ، شاہراہ بڑا راستہ، شاہراہ ریشم، شاہراہ جو ہے اس طرح بہت ساری شاہراہ جو بڑی شاہراہ ہوتی ہیں ان کو ہم شاہراہ کہتے ہیں، بڑے راستے ہوتے ہیں ان کو ہم شاہراہ کہتے ہیں۔ پگڑ بڑا نام ہے، پگڑی چھوٹا نام ہے۔ اسی طرح آگے ہم چلتے ہیں ظرف زمان اور ظرف مکان کی۔ اس میں ظرف زمان کا مطلب ہے یعنی زمانہ، ٹائم۔ ٹائم کون سا ہے؟ کل ہے، آج ہے، صبح ہے، شام ہے، دوپہر ہے، جو کہ آپ ٹائم دیتے ہیں، دوپہر ہے۔ اس طرح کے بہت سارے جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، کل بتاؤں گا، آج، پرسوں، ٹھیک ہے، گزرے ہوئے کل، اس طرح کے جتنے بھی نام ہیں سارے ظرف زمان میں آتے ہیں۔ اس میں ظرف زمان کی دوسری اقسام ہے، اس میں ظرف مکان۔ ظرف کی دوسری قسم ہے ظرف مکان، یعنی کوئی بھی پلیس، کوئی عام پلیس، عام جگہ کا نام، یعنی چونکہ ہم یاد رہے کہ اس میں نکرہ پڑھیں، اس میں نکرہ کامن ناؤن ہے۔ مقام گھر، مسجد، مقام، دکان، کوئی بھی ایسی جگہ جو کہ کامن ہے، اسکول، اکیڈمی، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، اس میں ظرف مکان۔ اچھا بہرحال اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں علم سے میں ڈائریکٹ اس میں نکرہ کی طرف آیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں ضمیر آگے، اس میں نکرہ، اس میں معرفہ کی ٹائپ ہے، اس کو میں نے الیبوریٹ کرنا تھا، وہ ایک ٹیبل بنا رکھا ہے میں نے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ ٹیبل کو جب آپ کو ضمائر سمجھ آ جائیں گے، اس میں ضمیر آپ کو سمجھ آ جائے گا، پروناؤن آپ کو سمجھ آ جائیں گے اردو کے، اس طرح ٹیبل، چونکہ انگلش میں بھی اسی طرح بنا ہوتا ہے تو میں نے کوشش کی ہے بچے انگلش اور اردو مکس کر کے اس کو سمجھ لیں کہ یہ ہے کیا۔ اب سب سے پہلے یاد رکھیے کہ ہم فرسٹ پرسن سنگولر جسے انگلش میں کہتے ہیں وہ واحد متکلم ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں فرسٹ پرسن پلورل یعنی جمع متکلم۔ متکلم کہتے ہیں خود سے کلام کرنے والے کو، اپنے بارے میں کلام کرنے والے کو کہتے ہیں، یا فرسٹ پرسن۔ فرسٹ پرسن کون ہے؟ جو بات کا آغاز کرتا ہے۔ سیکنڈ پرسن کون ہے؟ جو جس سے بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ اور تھرڈ پرسن کون ہے؟ جو موجود نہیں ہوتا، جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ تو فرسٹ پرسن سنگولر واحد متکلم، فرسٹ پرسن پلورل جمع متکلم، سیکنڈ پرسن سنگولر واحد حاضر، سیکنڈ پرسن پلورل واحد جمع حاضر۔ اسی طرح تھرڈ پرسن سنگولر واحد غائب، تھرڈ پرسن پلورل واحد جمع غائب۔ اسی طرح بیٹا آگے دیکھیے کہ سب اس کے اندر حالتیں ہیں۔ ایک حالت فاعلی ہے، یہ مختلف حالتیں ہیں اس کی، کوئی بھی ایک تو فاعلی حالت ہے، یعنی جو فاعل ہے وہ اپنے لیے جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ میں، ہم، تو، تم سب، وہ ایک، وہ سب۔ اسی طرح میں اگر کہتا ہوں فاعل جو ہے وہ جمع حاضر کی فاعلی حالت بتائیے تو آپ کو فوراً پتہ چلنا چاہیے جیسے تم سب کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پیپر میں جب آپ کو سوال آئے گا وہ آئے گا کہ میں صرف و نحو کے اعتبار سے کیا ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ وہ فاعلی حالت، آگے آپ کو آپشن آئیں گے، فاعلی حالت ہے، اضافی حالت ہے یا مفعولی، تو آپ نے بتانا ہے کہ میں جو ہے اصل میں فاعلی حالت ہے۔
इस तरह आपको जो है ये भी आ सकता है कि मैं ग्रामर के एतबार से क्या है, लेकिन नीचे ऑप्शंस चेंज हो जाएंगी, वाहिद मुतकल्लिम है, जमा मुतकल्लिम है, वाहिद हाजिर है या वाहिद गायब है, तो आपने यहाँ पे बताना है कि वो वाहिद मुतकल्लिम है। तो इस तरह आपको पेपर में आ सकता है, इसलिए मैं इस तरह जनरल टेबल बनाया है ताकि आपको एक एक चीज वाज़ेह हो जाए। फाइली हालत यानी जो सब्जेक्ट केस होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, यानी जो काम करने वाला होता है उसके जो इस्तेमाल है वो ये है। इसी तरह इजाफी हालत, इजाफी कहते हैं बेटा मिल्कियत को, पोजेशन को, ऊपर मैंने लिखा भी है पोजेसिव केस। पोजेशन को कहते हैं इजाफी हालत, मेरा, हमारा, तुम्हारा, तुम सबका, इसका, उसका। जब मिल्कियत की बात आती है, ऑनरशिप की बात आती है, या मतलब आप कहते हैं कि ये मेरा घर है, तो ये सारे के सारे अल्फाज है वो इसलिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये याद रहे जैसे पेपर में आ जाता है तुम्हारा, तो तुम्हारा असल में क्या है, वाहिद मुतकल्लिम है, जमा मुतकल्लिम है, वाहिद हाजिर है, जमा हाजिर है। तो आपको पता होना चाहिए ये वाहिद हाजिर है जिसका हम क्या पढ़ रहे हैं, जिसकी इजाफी हालत पढ़ रहे हैं। इसी तरह मफूली हालत है, मफूली हालत क्या है, तो ऑब्जेक्टिव केस में हमारे पास जो वाहिद मुतकल्लिम है वो मुझे, जमा मुतकल्लिम है हमें, वाहिद हाजिर है तुम्हें, तुम सबको। अब जो पेपर में आ जाता है उसको सर्वनाम के एतबार से क्या है, तो आगे से पूछ लिया जाता है फाइली हालत है, इजाफी हालत है, मफूली हालत है, या फिर कोई और हालत है, या मतलब इनमें से कोई नहीं आ जाता है, तो आप कौन सी बताएंगे, मफूली हालत उसका, ठीक है। इसी तरह मतलब ये ज़माइर है, ये ज़माइर है, प्रोनाउन, प्रोनाउन किसे कहते हैं, जो नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं। ये सारे के सारे नाम आपको पता है, इंसान का अपना पर्सनल नाम नहीं इस्तेमाल होता, ये सारे नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं। इसलिए मैंने टेबल बना के इंग्लिश में डिस्कस कर ली, ये ज़माइर थे और इनकी हालतें भी हमने डिस्कस कर ली, वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाजिर, इन सबको डिस्कस कर लिया। अब हम जो है वापस आते हैं, हमने सबसे पहले इसमें मार्फत की, इसमें अलम एक टाइप पढ़ी थी, उसकी 5 इकसाम पढ़ी थी, फिर उसके बाद इसमें मार्फा की हमने दूसरी किस्म पढ़ी जो कि हमने टेबल पढ़ा, और वो इसमें ज़मीर की पूरा एक टेबल हमने डिस्कस किया। आगे इसमें इशारा है, इसमें इशारा बहुत आसान है, जैसे वो और ये इशारा करो, वो किताब दे दें, ये किताब दे दें, या वो किताब पढ़ी हुई है, इस तरह के अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। अब वो आपको पेपर में कैसे आ सकता है, वो सर्फ और नाहव के एतबार से क्या है, इसमें ज़मीर है, इसमें अलम है, इसमें इशारा है, इसमें मौसूल है, तो ऑब्वियसली आप क्या बताएंगे, वो जो है वो इसमें इशारा है। इसी तरह हाँ हो सकता है कि वो अब अगर इसमें, चूंकि इसमें ज़मीर में भी वो आता है और इसमें इशारा में भी वो आता है, तो ये हो सकता है कि आपको मतलब ये इसमें ज़मीर बीच में ना दे, या अगर इसमें ज़मीर देगा तो वो इसमें ज़मीर के लिए इस्तेमाल होगा। अच्छा जी, इस तरह इसमें मौसूल है, इसमें मौसूल को अक्सर मैं जीन फैमिली भी कह देता हूँ, लेकिन बाहर जीन फैमिली के अलावा भी एक आधे अल्फाज इसमें आते हैं, लेकिन हम जो है वो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। जो कोई जिसे चिन्हे, जो हर कोई, ये सारे के सारे जो अल्फाज हैं ये भी एक्चुअली हम इसमें मार्फा की ही इकसाम पढ़ रहे हैं। जो कोई अब जाहिर सी बात है स्पेसिफिक हो जाता है, जिसे भी कौन नहीं पता गायब है और जो है वो स्पेसिफिक हो जाता है, स्पेसिफिकेशन की वजह से ये इसमें मार्फा में ये टाइप आ जाती है। तो इस वजह से ये बेटा हमारे पास इसमें हमारा मार्फा कंप्लीट हुआ। ये 4 एग्जाम थी, हमने सारी एलैबोरेट कर ली, इसमें नकरा को हमने सारा डिस्कस कर लिया, एक एक चीज़ इसकी का टाइप जो है डिस्कस कर ली। इंशाल्लाह इसमें इसम की बनावट के एतबार से या साफ के एतबार से जो किस्म है वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। इसमें मस्दर, इसमें मुश्तक, इसमें जामिद। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे दोबारा रब्ता होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसम की इकसाम जो है वो बनावट के एतबार से जो है वो आपको बताएंगे।